کرتی ہوں ہمارے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں وسیم الطاف صاحب جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ سوشل کرٹیک ہیں. وسیم صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو. وسیم صاحب یہ بڑی بات کی جاتی ہے, آپ کا بھی اس ٹاپک میں انٹرسٹ ہے اور بڑا اچھا ٹاپک سجیسٹ کیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سوچ رکھتے ہیں اور آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے کہ انڈیا کے مسلمس کی بہت بات کی جاتی ہے وہاں پر. دیکھیے حالیہ یوں ہے کہ مسلمانوں نے 700 سال تک اس سے بھی تھوڑا زیادہ حکومت کی سب کانٹیننٹ پہ, اور یہ 1857 میں جو جس کو غدر بھی کہتے ہیں, جنگ آزادی بھی کہتے ہیں, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, یہ مسلم جو رول تھا یہ ختم ہو گیا اور انگریز جو تھے وہ تخت دہلی پہ قابض ہو گئے. اچھا 1857 میں ہوا ہے. اس کے 25 سال کے بعد سر سید احمد خان نے ایک رپورٹ مرتب کی اور انہوں نے وہ رپورٹ پریزنٹ کی. تو اس رپورٹ کے مطابق آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 1882 کی بات ہے, 1882 میں, یعنی 25 سال ہوئے تھے اس وقت. اس رپورٹ کے مطابق پی ایچ ڈی جو تھے لا میں وہ 6 تھے اور ان میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. 4 جو تھے وہ آنرز تھے لا میں, ایک بھی مسلمان نہیں تھا. ایل ایل بی 705 میں سے صرف 8 مسلمان تھے. ٹھیک ہے, اور کوئی میڈیکل گریجویٹ نہیں تھا, کوئی انجینئرنگ گریجویٹ نہیں تھا. 25 سال مسلم رول کے ختم ہونے کے بعد, یعنی 700 سال میں مسلمانوں نے حکومت کی بر صغیر پہ, اور اس کے صرف 25 سال کے بعد یہ حال تھا کہ مسلمان کسی بھی فیلڈ میں ایکسل نہیں کر رہے اور وہ ہر شعبے میں وہ پیچھے تھے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 5 مسلمان تھے جنہوں نے ایم اے کیا ہوا تھا 326 میں سے. یہ کلکتہ کی میں آپ کو کلکتہ کے اسٹیٹسٹکس میں آپ کو دے رہا ہوں سارے, اور اچھی خاصی تعداد تھی مسلمانوں کی وہاں پہ ویسٹ بنگال میں. اچھا اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ ایک تو آلریڈی جو مسلمان تھے 1857 کا جو ایک ڈاؤن فال تھا, اس سے پہلے بھی ان کے اندر ایک طرح کی ایک نفرت پیدا ہو چکی تھی انگریز کے خلاف, اور انہوں نے انگریزی علوم, جن کو انگریزی علوم کہتے تھے, وہ پڑھنے چھوڑ دیے ہوئے تھے. میں اس کی ایک آپ کو اگزامپل دوں کہ 1824 میں کلکتہ میں ایک انہوں نے, انگریزوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ ایک سنسکرت کی ٹیچنگ کا ایک کالج بنانا چاہتے ہیں. تو جو ہندوز تھے راجا رام موہن رائے کی قیادت میں, انہوں نے پروٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں سنسکرت نہیں چاہیے, آپ یہاں پہ انگریزی سکھائیں, ہم انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں. 1824 کی بات. اور 1835 میں وہاں پہ انہوں نے, جو مسلمان بھی تھے وہاں پہ, تو انگریزوں نے کہا جی کہ اب ہم اسکولوں میں چاہتے ہیں کہ انگریزی پڑھائی جائے. تو 800 مسلمان علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور ایک لیٹر لکھا وائس رائے کو کہ جناب ہمیں انگریزی نہیں پڑھنی, ہمیں آپ, ہمارے اپنے علوم جو ہے نا وہ مکمل ہیں. یہ لاجک جو ہے, یہ فلسفی جو ہے, یہ سائنس جو ہے, یہ ساری چیزیں اسلام کے سنہری اصولوں سے متصادم ہیں, ہمیں یہ نہیں پڑھنے. ہم نے اپنا جو ہمارا دین کہتا ہے ہم وہ پڑھیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یعنی مسلم رول کے ختم ہونے کے 25 سال کے بعد مسلمان کسی بھی فیلڈ میں وہ ایک نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے تھے. یعنی اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ مغلوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس دور میں. اچھا اب جب یہ 1857 کی ختم ہوئی ہے نا, یہ جو جنگ آزادی یا غدر جو بھی, یہ جب ختم ہوا ہے تو اس کے بعد جو مسلمان تھے وہ اور زیادہ انگریز اور انگریزی علوم اور انگریزی رہن سہن اور انگریزی جو ویلیوز تھی نا اس سے دور ہو گئے.
اور انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم انگریزی سیکھیں گے تو انگریزی سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگریسر تھا اور جس نے ہماری حکومت، ہمارا یہ جو رول تھا اس کو ختم کیا، ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم اس کو ایکنالج کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہر وہ چیز جو انگریز کے کلچر سے آئی تھی اس سے منہ موڑ لیا۔ دوسری قوموں نے ایسے نہیں کیا۔ ہندو جو تھے، سکھ جو تھے، باقی عیسائی، پارسی، جین، انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا، انہوں نے سائنسی علوم سیکھنے شروع کیے، انہوں نے نہیں کیے تو یہ پیچھے رہ گئے۔ اور یہاں کے جو مولوی تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا ڈاؤن فال اس لیے ہوا ہے کیونکہ جو مغل تھے نا انہوں نے بڑی نرمی برتی ان سب لوگوں کے ساتھ۔ نرمی نہیں برتی جانی چاہیے تھی، ہمیں بڑا ایک سخت اور ایک آرتھوڈاکس سٹانس لینا چاہیے تھا۔ تو اگر ہم آرتھوڈاکس سٹانس لیتے تو ہمارا ڈاؤن فال نہیں ہونا تھا۔ تو یہ پھر یہ ہے کہ وہ جو برٹش ویز تھے، برٹش ویز آف لائف اور ان کی ویلیوز اور ان کا نالج، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ پورے ہندوستان میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو ایک طرف رکھ لیں اور یورپ کی کسی لائبریری کے ایک شیلف میں جتنی کتابیں ان کو دوسری طرف رکھ لیں تو وہ کتابیں زیادہ ویلیوبل ہوگی ان سب کتابوں کے۔ یعنی مطلب یہ کہ کیا لکھا جا رہا تھا یہاں پہ، کس سے کہانیاں لکھے جا رہے تھے، افسانے لکھے جا رہے تھے، داستانیں لکھی جا رہی تھیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ۔ ہمیں تو جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ انگریز نے دیا، اور باقی قوموں نے یہ محسوس کر لیا تھا، باقی جو دوسرے مذاہب کے پیروکار تھے ان کو پتا چل گیا تھا کہ آئندہ جو آنے والا دور ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، وہ ماڈرن علوم کا دور ہے، وہ سیکھیں گے تو آگے جائیں گے۔ اس کے برعکس ہم نے، ہمارے جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے ہر چیز کو اپوز کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی بہت بڑی تعداد ہے جو کہتی ہے جی ذاکر نائک صحیح کہہ رہا ہے، ذاکر نائک کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ڈاکٹر ابوالکلام کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، ذاکر نائک کے نقش قدم پہ چلنا۔ تو ذاکر نائک کے نقش قدم پہ چلیں گے تو پھر تو یہی حال ہوگا نا جی۔ تو یہ پھر یہ فیکٹر ہوا۔ اس کے بعد پھر اب جو مسلم ایلیٹ ہے نا انڈیا کی، میں آپ کو بتاؤں مطلب جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں جناب کہ ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ عام مسلمان جو ہے، جو لوور مڈل کلاس سے ہے، اس کے کیا حالات ہیں، کیا وہ مسلم کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ المیہ یہ ہے کہ پھر حکومتیں کوآپٹ بھی کرتی ہیں، خاص طور پہ جو کانگریس کی حکومت ہے۔ شابانو کیس کا آپ کو پتہ ہے؟ شابانو ایک خاتون تھی جن کو ان کے شوہر نے، محمد احمد خان ان کا نام تھا، اندور کی رہنے والی تھی وہ، انہوں نے ان کو ڈیورس کر دیا جب ان کی عمر 62 تھی، اور دوسری شادی کر لی دوسری عورت سے۔ اب ہوا کیا کہ وہ شابانو جو تھی ان کو وہ کوئی کفالت بھی نہیں کر رہے تھے ان کی، تو انہوں نے کورٹ میں انہوں نے کرمنل کیس کر دیا کہ جناب یہ مجھے میری کفالت نہیں کر رہا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کیس جو ہے وہ لوور کورٹ سے ہائی کورٹ میں گیا، اور ہائی کورٹ سے وہ چلا گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، شابانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا جی کہ جو خاوند ہے یہ اس کی کفالت کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اب کیا ہوا کہ جو وہاں پہ مولوی تھے نا سارے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ ہمارا جو اسلام ہے نا اس میں یہ نہیں ہے کہ خاوند جو ہے وہ بیوی کی کفالت کرے۔ مولوی کھڑے ہو گئے سارے۔ اب جناب وہ کانگریس نے چونکہ الیکشن لڑنا تھا، کانگریس نے پارلیمنٹ سے بل پاس کروا لیا جی کہ یہ شابانوں کا رائٹ نہیں ہے، یہ مسلم لا کے مطابق شابانوں کی کفالت اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے یا اس کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ یہ پاس ہوا تو ایک مسلمان، ایک اس وقت لوک سبھا کے ایک ممبر تھے جن کا نام تھا عارف محمد خان، بڑے پروگریسو، وہ آج کل کیرلا کے چیف منسٹر ہیں۔ انہوں نے اس قانون کے پاس ہونے پہ انہوں نے ریزائن کر دیا،
تو راجیو گاندھی جو ہے وہ باقاعدہ سپورٹ کرتے رہے مسلمانوں کو، یعنی جو مسلمانوں کے وہ جو لیڈر بنے ہوئے تھے، جو سو کالڈ اس وقت یہ جو مولوی حضرات جو تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو ووٹ لینے ہیں، تو بس ٹھیک ہے یار، جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو مانو، ان کی بات مانو۔ تو شابانو 62 سال کی ایک خاتون جن کو طلاق ہو چکی تھی، ان کو وہ رائٹ ان کا ڈینائی کر دیا گیا۔ لیکن پھر بعد میں سپریم کورٹ نے جب کانسٹیٹیوشن کو اور پارلیمنٹ کے ایکٹس کو انٹرپریٹ کیا، تو پھر بعد میں جا کے انہوں نے دوبارہ وہ بحال کر دیا۔ اب انڈیا میں صورت یہ ہے کہ انڈیا میں ہندوز، سکھس، کرسچنز، بدھسٹ، پارسیز کا جو سول لا ہے، جو فیملی لا ہے، وہ ایک ہے، اور مسلمانوں کا ایک ہے، وہ ایک اور ہے، باقی سب کا ایک ہے، ان کا ان سے ہٹ کے ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں نا، ان کی جتنے بھی ڈیمانڈز ہوتے ہیں یا جو بھی وہ چاہتے ہیں نا، وہ سارا آئیڈینٹی ریلیٹڈ ہے، اس میں کوئی سبسٹینٹو چیز نہیں ہے کہ جی ہمیں برقع پہنے دیا جائے، ٹھیک ہے جی، اچھا ہمیں جناب یہ سر پہ ٹوپی رکھنے دی جائے، مثال کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں میں، یہ آئیڈینٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کی، سبسٹینٹو نہیں ہے، سبسٹینٹو ایشوز نہیں ہے کہ جی جی، ہم نے کوئی ایجوکیشن اور کا سوشل۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ایک پروگریسو تھاٹس ہیں، پروگریسو مائنڈ سیٹ ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے ابھی بھی، اور وہ وہی پرانے اس پہ چل رہے ہیں کہ جس سے ویسے تو اس پہ میرا ایک اور سوال بنتا ہے اس سے تھوڑا اسی سے جی ریلیٹڈ ہے، لیکن اگر ہم انڈیا سے باہر بھی نکلیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر ایسا ہی کوئی مائنڈ سیٹ چل رہا ہے، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہم بڑا دور ہیں۔ اب جب آپ نے یہ بات کی نا کہ دیکھیں باقی جو ریلیجنز ہیں، وہ بھی ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم لے لیتے ہیں کرسچینٹی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایسا ہوا کہ بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے، یعنی جنہوں نے کچھ تجربات کیے، کوئی نظریہ پیش کیا، گیلیلیو سے لے کر اور باقی اور بھی، ان کو بھی مار دیا گیا۔ چرچ کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا تھا، چرچ اور ریاست جو ہے وہ ایک ساتھ ہوتے تھے، ریاست چرچ کے انڈر ہوتی تھی۔ لیکن اب آپ یہ بات کریں اور ہم، اور سچ ہم یہ بات کریں کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے، لیکن ہمارے جو ملا ہیں وہ انہوں نے ریاست کا کھیڑا نہیں چھوڑا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یعنی کہ باقی سب نے چھوڑ دیا، وہ انہوں نے کہا، انہوں نے سمجھ لی بات، ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ یعنی مسلمس کی میں بات کر رہی ہوں، ناٹ اونلی پاکستانی مسلمس، بٹ ویسے ایک جس طرح ہم اس وقت انڈین مسلمس کی بات کریں، اس کو بھی آپ شامل کر سکتے اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا، باقی باقی جو مسلم کنٹریز ہیں، وہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ جو اصل راستہ ہے نا ماڈرنٹی کا اور پروگریس کا اور ڈیولپمنٹ کا، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے تھرو وہ آگے اس کو جاتا ہے۔ اس میں جو آپ کے پرسنل بلیفس ہیں اور آپ کا جو فیتھ ہے، اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے، اس کو آپ نے، وہ ایک پرائیویٹ افیئر ہے، اس کو آپ نے اپنی پرائیویٹ لائف تک رکھنا ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے ہوا یہ کہ اسلام کا نام تو استعمال ہوا نا، اسلام کا نام تو استعمال ہوا یہاں پہ پاکستان میں۔ ہمارے جو قائدین تھے، جو ملک بنانے والے تھے، انہوں نے اسلام کا بے پناہ استعمال کیا، یہاں تک کہا جی کہ اسلام ول بی دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دی افیئرز آف دا اسٹیٹ، یہ کہا گیا نا۔ تو اب جب آپ اتنا زیادہ اسلام کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر آپ مولوی مولویوں نے یہاں تک کہا تھا جی کہ دیکھیں نا، جو ووٹ نہیں دے گا یہ پاکستان کے حق میں، جو بات نہیں کرے گا، وہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو جب آپ نے استعمال کیا مذہب کا، اور پھر اس ہیں۔ کے بعد آپ کے جو لیڈرز تھے انہوں نے آ کے اسمبلی میں بھی مذہب کو ایک حصہ بنایا، تو ظاہر ہے پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے نا، پھر پیچھے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، انڈیا میں صورتحال ذرا ڈفرینٹ تھی۔ انڈیا ایک سیکولر ریاست ہے، وہاں پہ مذہب کا استعمال نہیں ہوا اس طرح سے جیسے ہمارے ہاں ہوا۔ وہاں پہ ہوا یہ کہ مسلم مائنورٹی میں تھے، مسلم ایلیٹ ایگزسٹ کرتی تھی، مسلم ایلیٹ جو تھی وہ، ان کے پاس ریسورسز تھے، تو انہوں نے مسلم کارڈ یوز کرنا شروع کر دیا۔
اب آپ انڈیا میں جائیں، انڈیا میں جا کے دیکھیں جو جتنے یہ مسلم لیڈرز بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، انٹرکولر گاڑیاں ان کے پاس، اور یہ ہر وقت ہی ہمیں کوئی لائسنس دیا جائے، ہمیں کوٹا دیا جائے، ہمیں سبسڈیز دی جائیں، ہمیں مختلف کمیشنز کا حصہ بنایا جائے۔ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ عام مسلمان جو ہے اس کے کیا حالات ہیں، اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ ان کی سیاست ہی اس بات پہ چمکتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ڈاؤن ٹراڈن رہے اور یہ ان کا کارڈ استعمال کرتے رہے، اور جو دہلی میں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کو بلیک میل کریں، اور یہ کر رہے ہیں وہاں۔ اور عام جو مسلمان ہے وہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ بچے پیدا کر کے ان کو گلیوں میں پھینک رہا ہے دھڑا دھڑ۔ اور باقی جو چیزیں ہیں، یعنی جو آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ ہے، آپ کی جو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہے، اس کی بات ہی نہیں کوئی کرتا۔ یعنی یہ بات ہی نہیں ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہ آپ کی جو جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ ایلیٹ کلاس کے لیے بنائی گئی تھی، وہ یونیورسٹی عام مسلمان کے لیے تو نہیں بنائی تھی سر سید نے۔ اور وہاں پہ آپ جائیں تو وہ ان کا ترانہ ہے جی کہ یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ وہ انڈین مسلمان ابھی تک بلبل ہے، وہ بلبل ہی ہے ابھی تک۔ وہ ابھی ابھی وہ انسان بننے کے پروسیس سے ابھی وہ گزر رہا ہے، وہ بلبل بنا ہوا ہے، اور وہ شیروانیاں پہنی ہوئی ہیں اور پجامے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ جناب وہاں پہ وہ جو فرضی قسم کے لیڈر تھے وہ ان کو وہ اٹھا کے وہاں پہ ان کے بارے میں جی وہ فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کیا اور وہ کیا۔ میں انڈیا گیا ہوں جی، اور میں یو پی میں بھی گیا ہوں۔ اب آگرہ میں صورتحال کیا ہے، آگرہ میں وہ مسلمان لڑکے، وہ جناب وہ ایسے بال کھڑے کیے ہوئے تیل لگا کے، اور کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں، اچھا جی کڑے یہاں پہ پہنے ہوئے ہیں، وہ ٹائٹس پہنی ہے، وہ گلیوں کے نکڑ پہ کھڑے ہیں، جو خاتون گزرتی ہے وہ اس کو گھورتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو۔ یہ سب وہ کرتے، نہ انہوں نے پڑھنا ہے، نہ انہوں نے کوئی کام کرنا ہے، اور کام اگر کرنا ہے تو مینیل کام، یہ بہت نچلے درجے کے، تعلیم ہی نہیں ہے ظاہر ہے تو پھر کیا۔ لیکن ان کے اندر ایک مغل شہزادہ ہے، ان کے اندر ایک مغل شہزادہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک مغل شہزادہ سمجھتے ہیں جی کہ ہمارا دور بھی بس آئے گا جب ہم حکمرانی کریں گے یہاں، کیونکہ ہم کرتے رہے ہیں حکمرانی اور یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو دور ہے، اس دور میں آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہوتی، تعلیم حاصل کریں گے تو پھر آپ کی معاشی اور معاشرتی حالات بہتر ہوں گے۔ اس طرف نہیں جا رہے، ان کو سب کچھ چاہیے بغیر تعلیم حاصل کی۔ عالیہ جی جی وسیم الطاف سے بڑی آپ نے گہرائی میں جا کے بہت تفصیلی جو ہے وہ اس ٹاپک پر گفتگو فرمائی ہے۔ انڈیا میں جو مسلمس ہیں، بڑی تعداد جہاں وہاں پر مسلمس کی ہے، ان کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں اور وہ اپنے متعلق کیا سوچتے ہیں، اور ان کا مستقبل اور فیوچر کیسا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ آپ کا بے شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر جو ہے اپنا اظہار خیال۔ تھینکس الاٹ۔ تھینک یو عالیہ۔